ہونا میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت مؤکدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت مؤکدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت مؤکدہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں. ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہے. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی.